ربیع الاول میں پڑھنے پہنچا یہاں پہ امامیہ کالونی لاہور میں. مجھے حافظ صاحب کے بیٹے رضی نے کہا کہ جی قبلہ آپ آخری ذاکر ہیں تو آپ نے واپسی مدینہ پڑھنا ہے کہ سید اجڑ کے مدینے واپس کیسے آئے. بابا جی میں نے ایک فقرہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے پڑھنے دیا نہ میں پڑھ سکا، مجلس تمام ہو گئی، ماتمداری ہو گئی. میں نے کہا واپسی پہ رونا ہو تو ایک فقرہ کافی ہے. کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. امیر ہوگا وہ بندہ جس کی ہائے نہ نکلی ہو، کوئی بڑا آدمی ہوگا جس کا گریا نہ. میں بسم اللہ کر رہا، مولا آباد رکھنے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، مولا تمہیں ہمیشہ. میں بسم اللہ کر رہا، میں پھر پڑھتا ہوں، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. یہ قبولیت عزا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ فرش عزا کی قبولیت ہے. میں نے کہا واپسی پہ رونے کے لیے ایک فقرہ کافی. کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل جس معصومہ نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا، وہ گھر نہ آئی. میں بسم اللہ کراں جی، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کر. جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا. اچھا یہ میں اپنے عقیدے سے پڑھتا ہوں. میں آج تک فیصلہ نہیں کر سکا، ابھی تک مجھ سے فیصلہ نہیں ہو پایا کہ معصومہ اتنا کیوں پوچھتی تھی گھر کا. کیونکہ چھوٹی اولاد ہے، خاص طور پہ جس گھر میں 4 سال کی بہن اور 23 سال کا بھائی ہے. میں اس کے لیے فقرہ پڑھ رہا ہوں. میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا معصومہ اپنے لیے پوچھتی تھی یا بھائی کے لیے. کیونکہ پوچھتی تب تھی جب کوئی سجاد کو تازیانہ مارتا، کہتی سجاد گھر کب جائیں گے. جب کوئی سجاد کے زنجیر ہلاتا، کہتی سجاد گھر کب جائیں گے. جب کوئی بھی ظلم کرتا رو کے کہتی سجاد گھر کب جائیں. بسم اللہ. نہیں پتا کہ اپنے لیے پوچھتی تھی. حوصلہ حوصلہ مولا زندگی کرنا. آج تک مجھ سے فیصلہ نہیں ہوا کہ بھائی کے زخم دیکھ کے کہتی تھی یا اپنے دکھوں کو دیکھ کے کہتی تھی سجاد. میں بسم اللہ کرا پھر پڑھتا ہوں. یہ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، پوچھتی تب ہی تھی جب بھائی پہ کوئی ظلم کرتا. بازار شام میں کئی مرتبہ پوچھا، کئی مرتبہ. یہ منبر پہ ہاتھ ہے، مجھے قسم ہے منبر کی، غلط پڑھوں مجھے اگلی سانس نصیب نہ ہو. یہ تو کوئی مومن سوچ ہی نہیں سکتا کہ امام چہارم کی کوئی بھی نماز اول وقت میں ادا نہ ہو سکی ہو. بازار شام میں جب آذان ہوئی، امام سجاد نے نماز کا ارادہ کیا، قافلہ رکنے لگا. اس وقت زجر ابن قیس نے کہا قافلہ چلاؤ. شمر نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. ظالم نے کہا نماز نہ پڑھنے دو. ملعون نے توق میں ہاتھ ڈال کے کھینچا. سکینہ نے بھائی کی حالت دیکھ کے کہا سجاد گھر کب جائیں گے. سجاد کب تک قید میں ہے. سجاد تم. بسم اللہ بسم اللہ. حوصلہ کے لمحے کا کوئی کام نہ دیکھو یار. مولا آپ کا ماتم پرسہ قبول کرے، امام زمانہ آپ کا غم قبول کرے. مولا آپ کو اجر عظیم سے نوازے. بیٹیوں کے سکھ دیکھو، اولاد کو سکھ. بسم اللہ جی بسم اللہ. میں اپنے عقیدے سے پڑھنے کا میں آج تک مرشد فیصلہ نہیں کر سکا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بہت پیاری ہوتی ہیں 4 سال کی بہنیں، بہت پیاری ہوتی ہیں 4 سال کی بیٹیاں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی
کے بھائی کو 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دے بندوقیں نکل آتی ہیں. حوصلہ امام سجاد کا میں پڑھ نہیں سکتا, ایک فکر لازمی پڑھتا ہوں. جب سید واپس آیا نا مدینے, جب بھی کوئی غلام ملنے آتا تھا, مولا مولا آپ خون روتے ہیں, مولا آپ کی تلیاں زخمی ہیں, مولا آپ بہت تھک گئے ہیں, مولا آپ بیمار رہتے ہیں, مولا آپ کا خون کافی چڑھ چکا ہے, مولا آپ نحیف ہو گئے ہیں, مولا اتنا کیوں روتے ہیں, مولا اتنا کیوں روتے ہیں. آواز غامی ایسے تھے. اچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ رو کے کہتے تھے بہن کے سوال کھا گئے. ہائے ہائے, رو کے کہتے تھے بہن کے سوالوں نے رلایا. ابن منذر ایک صحابی ہے, روتے ہوئے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا 4تھا دن ہے میں پوچھ رہا ہوں سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ آپ فرماتے ہیں بہن کے سوالوں نے. مولا کربلا کے دکھ کم تو نہیں تھے؟ فرمایا کم نہیں تھے. اکبر کی برچھی, چچا کے بازو, قاسم کے ٹکڑے, باپ کا سجدہ, خیموں کا لٹنا, بازاروں کی منزلیں آسان تو نہیں تھی؟ فرمایا نہیں تھی. پھر کیوں کہتے ہیں سب سے زیادہ بہن کے سوالوں نے رلایا؟ آواز یہ آپ امام وقت ہیں, میں آپ کا نوکر ہوں, چھوٹا سا غلام ہوں, ایک سوال تو سنا بہن کا تاکہ میری زندگی کی عبادت کا سامان ہو جائے. ابن منذر برداشت کر سکتا ہے تو سن, اب تک جس نے ماتم نہ کیا ہو میں دعوت فکر دے رہا ہوں, اگر دل بن جائے تو سینہ پیارا نہ کرنا. امام سجاد تڑپ کے اٹھے, پھر بیٹھے, پھر اٹھے, پھر بیٹھے. آواز یہ ابن منذر اگر یوں نہ پوچھتا میں کبھی نہ بتاتا, پوچھا ہے تو پھر سن لے. شام کا بازار تھا, شام کی بھیڑ تھی, پتھروں کی بارش تھی, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, کمر میں لنگر تھا, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق تھا, بدماشوں کا ہجوم تھا, ننگے سر میری مائیں تھی, ننگے سر میری پھپھیاں تھیں. اچانک شام کے بازار میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا, میری 4 سال کی یتیم بہن, گلے میں تنگ رسی تھی, کانوں سے خون بہ رہا تھا, چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے. رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد بھائی, سجاد بھائی ایک منت کرنے آئی ہوں. کہے بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد میری منت ہے اس شیمر سے کہے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا نہ دے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم, ظالم جب بھی مارے کہتے بلا عباس کو, کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپ جاتا ہے, کٹے ہوئے لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے. حوصلہ, اس کے ہاتھ پکڑ لیں, اس کے ہاتھ پکڑ لینا بھائی. میں بسم اللہ, حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ, کوئی نہیں مر جاتا تو بسم اللہ جی. حوصلہ میرا بیٹا, حوصلہ, مولا زندگی کرے انشاءاللہ, کوئی غم نہ دیکھو سوائے کا. ایک لمحے کا حوصلہ, ایک لمحے. میں 2 جملے پڑھنے, زیادہ نہیں پڑھنے, میں 2 جملے پڑھتا ہوں. مولا کی قسم میرا اپنا کلیجہ کہاں پر ہے, جو ماحول بن گیا ہے بڑا عجیب ماحول ہے. پتہ نہیں میں آگے پڑھوں گا کیسے تو سنے گا کیسے. کربلا سے شام تک میری پوری ذمہ داری ہے, ایک ذمہ دار خطیب اور ذاکر کے سامنے پڑھ لیں. کربلا سے بابا جی شام تک, پھر سن لے کربلا سے شام تک, پھر سن لے کربلا سے شام تک. 1600 میل, پتھروں کی بارش, خیموں کا لٹنا, چادروں کا اترنا. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا, تیری مرضی ہے. کہیں نہیں بولا حسین کا بیٹا, ایسا کوئی صبر ہے سید کا. اور یہ فکرہ میرا دل پہ لکھیے گا, صبر امام سجاد کوئی نہیں پڑھ سکتا, صرف اللہ جانتا ہے کہ کتنا بڑا صابر ہے حسین کا بیٹا. کربلا سے شام تک جتنے ظلم ہوئے وہ چپ رہا, خیمے جل گئے خاموش رہا.
چادریں چھن گئی خاموش رہا، ہاتھ کڑیاں پہنی نہیں بولا، بیڑیاں پہنی نہیں بولا، کوفہ کے بازار میں چپ رہا، ابن زیاد کی پیشی چپ رہا، اسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا، سنگریزوں سے پاؤں زخمی ہوئے چپ ہوا، تازیانے لگتے رہے نہیں بولا، ظلم ہوتے رہے نہیں بولا، پانی نہیں ملا نہیں بولا، آ گیا شام کا خونی بازار سید نہیں بولا، پتھروں کی باتیرہ کہ پتھر کا کلیجہ نہیں، پتھروں کی بارش سید نہیں بولا، 15 آذانیں ناچنے والوں کے ہجوم میں علی کی عزت دار بیٹی نے سنی، سجاد نہیں بولا، بولا تو بولا کہاں، تجھے ایک فکرہ پڑھ کے سناتا ہوں اور اسی پہ دعا دیتا ہوں۔ آ گیا یزید کا دربار، ظالم بیٹھا ہے تخت پہ، سامنے کھڑی ہے علی کی بیٹیاں، غلط پڑھوں موت آ جائے، سب سے آگے بی بی فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ، حالت کیا ہے، کانوں سے خون، چہرے پہ تماچوں کے نشان، کرتے کا دامن جلا ہوا، تیرا کوئی پتھر کا جگر نہیں تو برداشت کر جائے، اتنا تھک گئی تھی حسین کی بیٹی، کبھی تھک کے دائیں پاؤں اٹھاتی ہے، بایاں رکھتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، دایاں رکھتی ہے، 7 گھنٹے یہ شطرنج کھیلتا رہا، علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی، اب حوصلہ کرو تو پڑھتا ہوں، 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، آواز یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصومہ ہے۔ ظالم کہتا ہے کیا ہوا؟ اس وقت سفیر کہتا ہے ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس معصومہ نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے، حوصلہ جا، اللہ جانے، جی بسم اللہ، اللہ جانے کب سے پیاسی، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، اس سے زیادہ تھکا ہوا مجمع ہو، تجھے معجزہ دکھاتا ہوں پاک بی بی کا۔ آوازی و ظالم حیا کا، لگتا ہے وہ بچی مر جائے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، 9 مرتبہ اس نے تھک کے گرنے کی کوشش کی، رسی نے گرنے نہیں دیا۔ سنو تو پڑھتا ہوں، ظالم کہتا ہے بچی کون ہے میرے سامنے لاؤ، دعا کر یا مجھے موت آ جائے یا پڑ جاؤ۔ 4 سال کی حسین کی بیٹی تخت یزید کے سامنے آئی، ظالم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ جو کربلا سے شام تک نہ بولا وہ کہاں بولا؟ ظالم کہتا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، آواز ہی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ ظالم نے رونت سے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ پھر بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ 4تھی مرتبہ ملعون نے اشارہ کیا شیمر کو، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز یا ظالم میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، کوشش کرتی ہے، آواز بار الہ اس مجلس اعزاء کو منظور و مقبول فرما۔ پروردگار جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہے اسے غلام علی اصغر عطا فرما۔ بالخصوص بابا سید اقبال شاہ صاحب کو زندگی والا بیٹا عطا فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا فرما۔ کوئی مفلس ہے، تنگ دست ہے، خالق اس کی غربت، مفلسی، تنگ دستی دور فرما۔ بار الہ اگر کسی کو اپنے مکان کی خواہش اسے اپنا مکان عطا فرما تاکہ وہ غازی کا علم گھر پہ لگا سکے۔ بار الہ جس کو بھی
مقامات مقدسہ کی زیارت یا حج بیت اللہ کا شوق ہے یا دل میں تڑپ ہے، خالق اسے مقتل حسین کی زیارت نصیب فرمائے، اسے حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ بار الہ ہم بے وارثوں کی طرح زندہ ہیں، ہم بے وارثوں کی طرح زندہ ہیں اور پورا شوب زمانہ ہے۔ بار الہ اتنے گریے اتنے ماتم کے بعد میں حقیر اتنے بڑے مجمع میں 19 رمضان کی ڈھلتی ہوئی شام، ہاں جب علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں کوفہ میں، بار الہ میں تجھے اول مظلوم کا واسطہ دیتا ہوں، کائنات کا پہلا اور آخری پہلا سب سے پہلا مظلوم ہے علی، جو خود فرماتے ہیں کہ میں کائنات کا پہلا مظلوم ہوں۔ جانتے ہو کتنا بڑا مظلوم ہے علی؟ میں نے خود یہ فکرہ پڑھا اور میں تڑپ گیا۔ ظاہر خلافت کے منبر پہ علی آ کے بیٹھے، 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا، تڑپ کے روئے، کمبر قدموں سے لپٹ گئے۔ بادشاہ تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے، اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہا ہے؟ کمبر میری غریبی دیکھ، یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تازیانہ بھی لگ گئے۔ بار الہ 21 رمضان کی شہادت کا واسطہ، اتنی بڑی شہادت کا واسطہ دے رہے۔ بار الہ پورا شوب زمانہ ہے، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار، موالیان مولا اور مظلوم کربلا کے عزادار آباد ہیں، انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ کسی مشکل مقام پہ جہاں جلوس نکلنے مشکل ہوتے ہیں، جہاں جلوس نکالنے مشکل ہوتے ہیں، جہاں ماتمداری مشکل ہوتی ہے، جہاں مجلس عزا کروانی مشکل ہوتی ہے، بار الہ وہاں مومنین کی حفاظت فرمائے۔ خالق ہمارے 12ویں آقا کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے مولا کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ اگر اس قابل نہ ہو تو مولا کے سپاہیوں کے نالین برداروں میں ہمارا نام لکھ دینا۔ بار الہ مریں تو حسین حسین کر کے، اٹھیں تو علی علی کر کے، دامن آل محمد کا ہو شفاعت ہماری۔ ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب صلی